دنیا ایک بار پھر غیر یقینی صورتحال سے گزر رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ پاکستان میں مہنگائی کا نیا بوجھ عوام پر ڈال دیا گیا ہے۔ سیاسی سرگرمیاں بھی تیز ہو رہی ہیں، جبکہ خطے میں سیکیورٹی اور معیشت دونوں اہم موضوع بنے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مایا قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک نظر مایا قاضی کے ساتھ۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک سخت بیان دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر ابنائے ہرمز سے گزرنے والے کسی امریکی یا متعلقہ جہاز کو نشانہ بنایا گیا تو امریکہ ایران کے اہم انفراسٹرکچر جیسے پل یا بجلی گھروں کو ہدف بنا سکتا ہے۔ دوسری جانب ایران نے بھی سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اگر اس کے شہری انفراسٹرکچر پر حملہ کیا گیا تو خطے میں موجود امریکی مفادات اور انفراسٹرکچر بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ ایران کا موقف ہے کہ وہ ابنائے ہرمز پر اپنی خود مختاری کے حق سے دستبردار نہیں ہوگا۔ اسی دوران یورپی بحری مشن نے بحیرہ احمر اور خلیج عدن میں اسرائیل، امریکہ اور سعودی عرب سے منسلک جہازوں کے لیے خطرات سے متعلق انتباہ جاری کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ان علاقوں میں سفر کرنے والے بحری جہازوں کو اضافی احتیاط برتنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ادھر مختلف بین الاقوامی تجزیوں میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب اب تک انتہائی محتاط حکمت عملی اختیار کیے ہوئے ہے۔ اگرچہ ماضی میں اس کی عائل تنصیبات پر حملے ہو چکے ہیں، لیکن ریاض نے براہ راست فوجی محاذ آرائی سے گریز کیا ہے۔ بعض تجزیہ کاروں کے مطابق اگر علاقائی کشیدگی مزید بڑھی تو سعودی عرب کے صبر کا امتحان مزید سخت ہو سکتا ہے۔ تاہم اس حوالے سے سعودی حکومت کی جانب سے کوئی سرکاری اعلان سامنے نہیں آیا۔ اب رخ کرتے ہیں پاکستان کی طرف۔ پاکستان میں حکومت نے ایک مرتبہ پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ نئی قیمتوں کے مطابق پیٹرول اور ہائی اسپیڈ ڈیزل دونوں مہنگے ہو گئے ہیں، جس کے بعد عوام پر مزید مہنگائی کا بوجھ پڑنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پیٹرول پمپ مالکان کی مجوزہ ہڑتال حکومت سے مذاکرات کے بعد فی الحال مؤخر کر دی گئی، تاہم ڈیلرز اپنے مطالبات خصوصاً منافع کے مارجن اور قیمتوں کے تعین کے نظام پر بدستور قائم ہیں۔ ادھر پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پی ٹی اے نے ٹیلی کام کمپنیوں مخصوص شرائط کے تحت کال اور ڈیٹا پیکیجز کی قیمتوں میں اضافے کی اجازت بھی دے دی، جس کے بعد صارفین کے لیے موبائل سروسز بھی مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ معاشی محاذ پر ایک مثبت خبر بھی سامنے آئی ہے کہ بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی ایس اینڈ پی گلوبل ریٹنگز نے پاکستان کی طویل المدتی کریڈٹ ریٹنگ بہتر کرتے ہوئے آؤٹ لک کو مستحکم اسٹیبل قرار دیا ہے۔ ادارے کے مطابق مالیاتی نظم و ضبط، آئی ایم ایف پروگرام پر عمل درآمد اور زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری اس فیصلے کی اہم وجوہات ہیں۔ اگر سیاسی صورتحال کی بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کی رہائی کے مطالبے کے لیے دوبارہ سیاسی سرگرمیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ پارٹی قیادت کے مطابق 5 اگست کو پشاور میں جلسہ ہوگا، جبکہ ملک کے مختلف شہروں میں ریلیاں بھی نکالی جائیں گی۔ آئندہ سیاسی حکمت عملی کا اعلان اسی جلسے میں متوقع ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں بھارت سے آنے والے پانی کی۔ مقبوضہ کشمیر میں شدید بارشوں کے بعد سلال ڈیم کے دروازے کھول دیے گئے، جس کے نتیجے میں دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند ہونا شروع ہو گئی ہے۔ محکمہ آبیاشی پنجاب کے مطابق آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران پانی کا ریلا وزیر آباد پہنچ سکتا ہے، جبکہ متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ انہی تمام خبروں کے ساتھ ناظرین مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔